پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب ریہڑی فروشی کی تاریخ، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کا سرورق پیش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 15 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ وائٹ لیمونیڈ کی اس ویل بیرو ریہڑی میں ایک ریہڑی فروش ایسا بھی سوار ہوتا تھا جسے مفن مین کہا جاتا تھا، جو کہ گھر گھر جا کے ان مشروبات کے ساتھ ساتھ اپنی کمپنی کی اسنیک بریڈ بھی فروخت کیا کرتا تھا۔ رابرٹ اینڈ میری وائٹ کی یہ کمپنی سن 1845 میں جنوبی لندن کے ایک ضلع کیمبرویل کے مقام پر قائم ہوئی تھی۔ لاطینی امریکہ میں ان ریہڑی فروشوں کو مقامی ہسپانوی اور پرتگالی زبان میں موبائل وینڈر یا ایمبولینٹ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ان ریہڑی فروشوں کے لیے ایمبولینٹ کی اصطلاح اٹلی میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ارجنٹائن میں ان ریہڑی فروشوں کو ہسپانوی زبان کے ایک لفظ مینٹیروس کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کے معنی کمبل کے ہیں، کیونکہ یہ لوگ غیر رسمی انداز میں اور اپنی اشیاء بغیر قانونی دستاویزات کے گھر گھر پر جا کر اپنے کمبل میں رکھ کر فروخت کرتے ہیں۔ لیکن ارجنٹائن کی پولیس مونٹیروس کے اس فروخت کے کام کو غیر قانونی سمجھتی ہے، اس لیے پولیس ان چھاپوں کے دوران مونٹیروس کے خلاف ضابطے کی کارروائیوں میں ان کے پاس موجود سامان کو ضبط کر لیتی ہے۔ برازیل میں ان ریہڑی فروشوں کو اونٹ یعنی پرتگالی زبان میں کیمیلوس فرانسیسی لفظ کیمیلوٹ سے ماخوذ ہے کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ برازیل میں بھی سڑکوں پر ان ریہڑی فروشوں کی کثرت سے موجودگی کے سبب بے انتہا ازدحام پیدا ہو جاتا ہے، جس کے باعث ان ریہڑی فروشوں کی پولیس، مقامی دکانداروں اور تاجروں سے شدید نوعیت کی چپکلش جاری رہتی ہے۔ جزائر غرب الہند میں ان ریہڑی فروشوں کو ہیگلرز یا غیر رسمی تجارتی درآمد کنندگان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ ریہڑی فروش سڑک کے کنارے پر اپنے ایک چھوٹے سے اسٹینڈ پر کسی پبلک ٹرانزٹ ہب یا دوسری جگہوں پر اپنی اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ جزائر غرب الہند میں یہ ریہڑی فروش اپنی ریہڑی پر اسنیکس، سگریٹس، فون کارڈز اور دیگر کم مہنگی نوعیت کی اشیاء فروخت کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ریہڑی فروش اپنی ریہڑی پر الیکٹرانکس کے سامان کی تبدیل شدہ شکل یا ان کے پرزوں کی فروخت وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ جزائر غرب الہند میں اینٹیگوا میں مایا، کوکچل اور لاڈینو نسل کی ریہڑی فروش خواتین دستکاری کا سامان، ٹیکسٹائل کا سامان اور کپڑوں کے سوٹ، پاٹ بلاؤز وغیرہ فروخت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیوبا کے ریہڑی فروش سڑک کے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے امریکی اور لاطینی موسیقی پر گانوں کی دھنوں کی طرز پر اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے اپنی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس قسم کی فروخت کے طریقہ کار کو پریگون کہا جاتا ہے۔ میکسیکو میں بھی ان ریہڑی فروشوں کو ہیگلرز کہا جاتا ہے۔
میکسیکو میں ریڑھی فروشی کا آغاز 16ویں صدی عیسوی میں ہسپانوی دور حکومت میں شروع ہوا تھا۔ میکسیکو کی حکومت نے سن 2003 سے لے کر سن 2007 تک ریڑھی فروشی پر قابو پانے کے لیے کئی اہم اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن میکسیکی حکومت کو ریڑھی فروشی پر قابو پانے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ صرف میکسیکو سٹی ہی میں ریڑھی فروشوں کی تعداد 2 لاکھ سے زائد تجاوز کر گئی ہے، جبکہ میکسیکو کے شہر اوکساکا میں زیادہ تر ریڑھی فروش ٹورٹیلا فروش یعنی روٹی پکانے اور فروخت کرنے والے ہیں۔ پیرو میں بھی ریڑھی فروش اپنا سامان بیچنے کے لیے گاؤں اور دیہات سے آریکیپیا کے شہر میں آتے ہیں۔ یہ ایمبولینٹ یا ریڑھی فروش اپنی ریڑھیوں پر اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان جس میں کانٹے دار ناشپاتی، کیکٹس، بورڈاڈو یعنی کڑھائی شدہ کپڑے، پولیرا یعنی کڑھائی شدہ اسکرٹ وغیرہ فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پیرو کی پولیس ان ریڑھی فروشوں کو سڑکوں پر سے ہٹانے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کرتی رہتی ہے۔ شمالی امریکہ میں ان ریڑھی فروشوں کو ہاکرز کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ شمالی امریکہ میں یہ ریڑھی فروش ناشتے کی اشیاء مثلاً ڈیپ فرائیڈ کیلے، کاٹن کینڈی، فرائیڈ نوڈلز، مشروبات جیسے کہ ببل ٹی، آئس کریم اور غیر خوردنی اشیاء مثلاً زیورات، کپڑے، کتابیں اور پینٹنگز وغیرہ بھی فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے چند ریڑھی فروش کھیلوں کے میدانوں کے بیرونی دروازوں کے باہر کھیلوں کا سامان فروخت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ریڑھی فروش انہی مقامات پر آلو کے بھنے ہوئے چپس اور بھنے ہوئے مکئی کے دانے بھی فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ختم شد۔